چیزوں پہ جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے اس کو پڑھیے ابراہیم کا طریقہ کار کیا ہے. میں اس پہ بحث کر رہا ہوں, زور دے رہا ہوں. ابراہیم کی ملت یہ ہے. اب ان ساری باتوں کو دیکھیے کیا کریں. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, جب کہا اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہ کس کی تم عبادت کرتے ہو. صحیح بات صحیح کہ گھر سے شروع کر دیں, گھر میں بھی کوئی برائی ہو تو اس میں کوئی بھی شبہ گنجائش نہیں کہ ایسا کر دیں. لیکن یہ کہ بنیادی باتیں جو ہیں پہلے اس کے اوپر تو کہہ رہے ہیں وہ بحث جو ہے یہ یہاں پر اپن کریں گے. ہاں صحیح ہے, گھر کے لوگ بھی کرتے ہیں تو وہ کریں آپ اس کو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین, کہنے لگے ہم بندگی کرتے ہیں بتوں کی. اور نزل لها, یہ نزل لفظ مطلب جو ذات سے ہے نا, زلالہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دن کے اندر کا کوئی کام جو ہوتا ہے نا اس سے یہ لفظ بنا ہے. ٹھیک, مطلب کوئی چیز جو دن میں کی جائے تو وہ جو ہے نزل لها عاکفین. ہم سارا دن جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ اکٹھا جسے کہتے ہیں دھیان لگائے رہتے ہیں نا. زلالہ سے کوئی چیز ریمین کرنا, کنٹینیو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, زلال کہتے ہیں وہ شیڈ کو, سائے کو. ٹھیک ہے, تو کوئی چیز کو پورے وقت کرتے رہنا ہے نا, کسی چیز کے اندر مستقل رہنے کے لیے آتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں فنظل, تو ہم رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لها عاکفین, ان کے لیے عاکف ہے نا اعتکاف کرنے والے, دھیان لگانے والے. ابھی بھی جو ہے وہ دھیان لگانے کے لیے کہ بھائی دھیان لگاتے رہتے ہیں اللہ کی. اور اللہ سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیوں دھیان لگا رہا, اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹے گی تمہارے یہی دکھیں گے, تمہیں سوچو کہ پھر یہ دکھیں. اور اصل بت پرستی کی ٹریجڈی کیا ہے. دیکھیے ایک تو بات میں سمجھ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارا اللہ تعبد اللہ ہی ہے. اللہ نے جو ہے حکم اللہ حکم کا حکم نہیں ہے مگر اللہ کے لیے, ہمارا اللہ تعبد اللہ ہی ہے. اس نے حکم دیا وہی نہیں تم بندگی کر سوائے اسی کی. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے. اللہ نے کہیں کہا کہ میرے علاوہ کسی کو شرک کر, ایک جگہ کہا میں نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ بندگی ہماری پوری زندگی میں ہوتی ہے. اور اس کی ایک علامت ہوتی ہے پوجا پاٹ. ایک چھوٹی سی جیسے اقیم الصلاۃ لذکر, زکوٰۃ اللہ سماعت کا قائم اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. اب اگر اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کریں گے نماز پڑھنے میں, پوجا پاٹ کرنے میں, کوئی اور شے لگا دیں گے تو اللہ زندگی میں بھی وہ جو ہے وہی چیز جس کے لیے ہم پیدا کیا انسان و جناتوں کو, اس میں بھی کوئی اور چیز لگا دیں گے. اچھا اگر ہمیں نماز کے اندر اللہ کی بات کرنے کی کوئی مورتی رکھنی پڑے گی تو زندگی میں بھی اللہ کی ماننے, اللہ کی غلامی و بندگی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دکھتی رہنا چاہیے. اگر نہیں دکھ رہی تو بس گئی, تو بس اس وقت کوئی چیز نہیں دکھی تو دنیا تو دکھتی رہتی, شیاطین اور شیطانی چیزیں دکھتی رہتی ہیں. تو دیکھی والی چیزوں پہ, جن کا دیکھنے والی چیزوں پر, یہ فلسفہ بتا رہا ہوں توحید کا فلسفہ, ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین کا فلسفہ. کیوں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندوں کو توحید سے ہی جڑے ہونا چاہیے. غرض یہ کہ باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات جو ہے کسی چیز کی محتاج ہے, تمہاری عبادت کی کوئی وہ نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز عالی ہے, اللہ پاک کو کوئی واسطہ نہیں اس چیز سے. اللہ سمجھے تم بندے کا وَيَعْبَوْكُمْ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ, اگر تم اللہ سے پکارو نہیں تو واقعی اللہ کوئی واسطہ پرواہ ہے بھی نہیں. پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پکار کے نتیجے میں اللہ سننے والا ہے. مجھے وہ دعوت الداعی اذا دعانی, کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں, اللہ کو کوئی پکارنے والے کی پکار کے بعد. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تم بندگی کرو مت کرو کیا کرو. وہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو, لیکن یہ حکم جو یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ مطلب دنیا کے اندر اگر انسان اللہ کی عبادت وہی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر کے یا دھیان لگا کے کسی اور کے اوپر, جو فلسفہ بت پرستی کا میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ فلسفہ ان کے پاس بھی تھا کہ دھیان لگاتے ہیں صاحب ان کے اوپر. اور ہم نے ہمارے باپ دادوں کو ایسے ہی پائی کہ اگلی اسٹیپ ہے کیوں کرتے تو وہ اس لیے کرتے ہیں. لیکن اسی کے میں کہہ رہا ہوں کہ دھیان اگر آپ کو دکھنے والی چیزوں پر ہی اگر آپ کا ٹکتا ہے, اور اگر کوئی دکھنے والی چیز نہیں تو آپ کا دھیان نہیں ٹکتا, تو اللہ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی آپ کو ہمیشہ سامنے موجود خطرات یا سامنے موجود فائدے دکھیں گے, تبھی آپ اللہ کی بات مانو گے زندگی میں. جیسے کہ آپ پوجا میں, عبادت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت نہیں کر سکتے بغیر کسی مورت کے, بغیر کسی دکھنے والی چیز کے, بغیر کسی ٹینجیبل ٹھوس چیز کے. اس طریقے سے اپنی زندگی میں بھی اللہ کی بندگی, اللہ کے کہنے کے مطابق چلنا, اچھے راستے کو پکڑنا, برائی سے بچنا, یہ آپ نہیں کر پاؤ گے بغیر کسی سامنے فوری دکھنے والی فائدے نقصان, سامنے فوری دکھنے والے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے
کئی بار اچھائیاں کرتے ہیں آپ، اس کے فائدے برسوں ملتے ہیں. کئی نیکیاں کر کے لوگ گئے، کئی دنیا کی انسانیت کی خدمت و فائدے کے کام لوگ کر کے گئے، ان کو فوری طور پر ان کا کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آتا تھا. وہ نہیں کرتے نا اگر ایسا ہوتا نہیں، لیکن وہ ایک جو بن دیکھی چیز جو ان کے سامنے نہیں ہے، جو بعد میں ہونے والی ہے، ان چیزوں کی سچائیوں کو ان کے دل میں برسائے ہوتے ہیں، ان حقائق ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ اچھائیاں کرتے ہیں. اور وہی واقعتاً، ورنہ کئی لوگ تو جو ہیں وہ فوری فائدوں کو دیکھتے ہوئے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو دورگامی جا کے ان کی بربادی لے کر آتے ہیں اور دوسروں کی بربادی لے کر آتے ہیں، سب کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے فلسفہ توحید کا. اور یہ دیکھ کے کسی چیز کے اوپر دھیان لگانے کا کہ جو دکھ رہی ہے تو وہی آؤٹ آف سائٹ اور آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا، اور سامنے ہے تو وہی والی بات ہے کہ بیوی وفادار اور جو ہے میاں غائب تو جو ہے بے وفا. یہ چال چلن ہو جاتا ہے انسان کے کردار کا، کہ کوئی بھی اس کے نفع نقصان اس کے سامنے نظر آ رہا ہے، دکھنے والی چیزیں تو مانے گا، عمل کرے گا. فائدے دکھ رہے ہیں، نقصان دکھ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے اپنے عمل کو ریکٹیفائی کرے گا، نہیں تو اس کو کوئی مطلب نہیں. یہ کتنا خطرناک بات ہے نا. اگر ہر ایک کوئی سامنے آپ کے پولیس والا کھڑا ہے تو آپ جو ہے بالکل جو ہے وہ ہیں، جیسے کہنا چاہیے ساہوکار ہیں، اور نہیں تو آپ چور چکے ہیں، گنڈے بدماش ہیں، کرمنل کرپٹ ہیں. مطلب ہر چیز میں فوری مطلب کردار ہی کوئی نہیں ڈیولپ ہو سکتا. تو یہ کردار کی بستی کی علامت ہوتی صاحب یہ. اس لیے بہت بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے. اسی لیے جس قدر مٹیریلسٹک فلاسفی کی یہ ایمباڈیمنٹ ہے، اس کا پرسنیفیکیشن ہے یہ. اور یہ سب جن جن جگہوں پہ بت پرستی اپنے پورے انتہا پہ گئی ہے، ہوا یہی ہے. چاہے وہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا ہو، جس نے بنایا وہ یہی تک کرتا ہو. توحید پہ جو بن دے کے خدا کے اوپر یقین کرنے والے، یؤمنون بالغیب، وہی کامیاب ہے. خیر یہ بات میں ساتھ میں رکھ دی. تو کیا کہتے ہیں، ہم نے تو ہمارے دن بھر جو ہے ہم دھیان لگاتے ہیں. اچھا یہ بڑا صاحب شعرا سا آرگیومنٹ صاحب دھیان لگاتے ہیں، تو بس سے اگر دھیان لگانے کے لیے کوئی چیز چاہیے نا، دھیان لگاتے ہیں. آپ بھی تو ہمیں آج کل مزیدار بات آ جاتی ہے، خانہ کعبہ کے اوپر ہم دھیان لگاتے ہیں تو دماغ خراب ہو رہا ہے. خانہ کعبہ کی آیتیں قرآن کے اندر پڑھو، قرآن سے ہمارے یہاں ایک تو پہلی بات ہے، وہیں ایک ٹھو ٹھکانا ہمارا ضابطہ ہے، قرآن اٹھاؤ اس میں سب لکھا ہوا. تو وہاں پر کچھ نہیں ہے، اٹھا کے اپنی مرضی سے جب چاہے جو کرتے، اسی لیے ہر کچھ کرتے. کتاب اٹھاؤ گے تو اس کے اندر تمہارے پاس بت پرستی کے لیے کوئی ویلڈ دلائل نہیں ملیں گے. اور تو ہی تمہارا مسئلہ تمہارا یہ بھی مل جائے گا کہ ہاں بغیر نراکار برہم کی، نرگن برہم کی جو ہے ہم جو ہے اس کے ہم کوئی گن خود وہ نہیں کرتے. وہ جو ہے ہم جو ہے مطلب جو کمپیریبل گن جو ہے کہنا چاہیے جو ہے ایٹریبیوٹس، تو وہ جو ہے نراکار اس طریقے کے جو خدا کی جو عبادت بھی کرنے والے ہیں. تو وہ لیکن وہ جب بغیر لکھا پڑھی کے چلتا تھا کام تو کچھ بھی چلتا ہے، کھاتے میں کچھ بھی لکھ دو، کچھ بھی لکھوا دو، کچھ بھی کروا دو، یہ والا ترکیب ہے وہاں پر. لیکن ہمارے یہاں تو کتاب ہے، باقاعدہ کتاب میں خانہ کعبہ کے لیے جو آیتیں لکھی ہیں کہ بھائی وہاں کی طرف رخ کرو، وہیں رخ کرو، پیچھے بھی کرے کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب سب ہیں، جتنا رخ کر دو گے اللہ ہی کا رخ، اللہ متوجہ، اللہ دیکھ رہا تمہیں، جتنا منہ کر لو تم، وہ اللہ سب وسعتوں والا بھی ہے، گنجائشوں والا، اور ان بار اس کو سب پتہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہا، سوچ رہا نہیں سوچ رہا. تم منہ کدھر بھی کر لو، خانہ کعبہ کے سر پھوڑ لو. اگر دل میں کفر بھرا ہوگا تو وہاں پہ پہلے بھی تھا، مکے مشرک تھے، مشرکی مرے ہوں، ابو جہل ابو لہب، کچھ فرق نہیں پڑا ہوگا. خانہ کعبہ کے آس پاس گھومنے چکر کاٹنے والا معاملہ نہیں بنے گا. اندر سے اللہ اندر سے بھی دیکھتا ہے کہ دل کا رخ کدھر ہے، منہ کا رخ کدھر ہے کہ نہیں. لیکن پھر کیا کام ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، وہ دھیان لگانے والا کام نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، اچھائیوں کی طرف رخ کرنا ہے، اس میں سارے دنیا کے لوگوں کی اچھائیوں کے کنفلکٹ کو دور کرنا ہے کہ ہم بھی اسی اللہ کی بات کرتے، تم بھی اسی اللہ کی بات کرتے، ہمارے بھی خود ہے تمہاری بات. تو دو لوگوں کی اچھائیوں کا کنٹرڈکشن نہیں آنا چاہیے. نہیں تو ایک آدمی بولے گا کہ نہیں یہاں پر میں جو ہوں یہاں کے قانون کے تحت جو ہے اس کے اندر پیسہ دوں، دوسرا بولے گا نہیں میں نہیں دوں. تو اس طریقے سے تو جو ہے دنیا کے اندر لوگ جو ہیں اپنے طرز عمل کو لے کر جو ہے بھڑ جائیں گے ساری دنیا کے. دیکھیے ایک تو دھیان رکھنا اللہ کا، اور دوسرا دھیان رکھنا ہے اس کا کہ جو ہے اللہ کی بندگی کرنے میں، عمل کوئی کام کرنے میں اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے ایسے کنسنسس میں دقت آئے دو لوگوں کے بیچ میں. تو اس کے لیے ایک چیز پہ اپنے کو ان کو جمع کرنا پڑے گا، تبھی تو ہو پائے گا. جیسے تو آپ کو امام کی ایک بات سننی پڑتی ہے کہ امام سنے گا جب رکوع کریں گے تو بھی تو سب ساتھ میں رکوع کر پاتے. نہیں تو اگر سب کو چھوڑ دیا جائے گا، سب اپنے اپنے ساتھ رکوع کرنا، پھر دیکھنا کر کے بتا دیں
اتنا سسٹمیٹک سارا وہ، اور اس کے اندر ایک منظم چیز ہوتی ہے تو اس کے سارے فائدے رہتے ہیں اس کے. منظم نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھو اس کو کوئی ایسا، اس سے کوئی کام نہیں بن سکتا. سارے لوگ اگر سارے مل کے ایک طرف گاڑی کو دھکانے کی کوشش کریں گے تو تھوڑے سے لوگ بھی کچھ تو کر ڈالیں گے. اگر منظم ہوگا، منظم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، بس بھیڑ بن کے رہ جائیں گے. تو یہ نظم میں دنیا میں اکٹھے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنے اعمال جو ہیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اکٹھے بارش برساتے ہیں، اکٹھے اللہ کا غصہ نازل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے خانہ کعبہ کامن وہ ہے، اس پہ سب لوگ کنسنسس ہو جاتا ہے. قرآن نے بابا اس طور پہ کہا ہے کہ وہ تو اللہ تو جس طرف منہ کر لو گے اللہ تمہاری تو متوجہ. لیکن تم کہیں سے بھی گزرو، کہیں پہ بھی تم ہو، کسی زمان و مکان میں، کسی ٹائم میں اور کسی اسپیس کے کوآرڈینیٹ میں، مطلب ایسا نہیں ہوگا دنیا کے دو لوگ اپنی سوچ اور اپنی مرکز کی طرف میں کنفلکٹنگ آئیڈیاز رکھتے ہوں، تاکہ ان کا کام جو ایسا ہو کہ ایک کام کرے دوسرا اس کو انڈو کر دے. ایک جگہ ایک آدمی کسی چیز کو بنائے، کسی چیز کو امپورٹنس دے، دوسرا آدمی اس کو نہیں دے امپورٹنس. اس کے لیے اس کو ایک طرف کنسنسس ڈالنے کے لیے ایک علامتی ایکشن ہے کہ وہ یہیں پر سے کہ ہاں ہم دو لوگ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور ایک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس لیے ہم دو لوگوں میں بلا وجہ فالتو کے جو ہے اختلافات، کنٹرڈکشنس اور جو ہے جسے کہتے ہیں عملی ایکٹیویٹی میں اپوزیشن آف ایچ ادر، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں آنا چاہیے. کام نہیں ہوتے. یہ بہت سمپل سی بات، اس کے لیے اور بہت سارے اگزامپل دینا پڑے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مخالفت کرنے بیٹھ جائیں گے لوگ ایک دوسرے کی، اس سے کام ان کی دنیا کی زندگی متاثر ہوگی. ہماری زندگی اچھی بنے، وہی بندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نئی تخلیق کری جنات و انسانوں کی مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. تو عبادت میں مستقل غلامی بندگی کریں. اسی کے لیے نماز ہے جو صلاتی و نسکی میں خیا آتی، نماز و قربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے، اسی کے لیے اس کی. تو ساری چیزیں جو مطلب فلسفی کی ان کی جو ہے وہ ان کی پیچھے ان کی حکمت یہ ہے کہ وہ زندگی آپ کی اللہ کی بندگی والی ہو جائے. تو ورنہ یہ ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ہم کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بت پرستی، تو دھیان لگاتے ہیں کیونکہ دھیان لگنے. ابھی تو دھیان لگانے کی کوشش کرو، ایک بار دھیان لگ جائے گا نا بندے کے خدا پر، تو زندگی بھر جو ہے بغیر دیکھے اللہ سے ڈرو گے، اور بغیر دیکھے جو ہے مفاد فوری جو ہے تمہیں جو ہے متاثر کر کے دور کی نقصانات سے طرف نہیں لے جا پائیں گے، اور جو ہے فوری نقصانات تمہیں دور کے فوائد سے جو ہے دور کے فائدوں سے دور نہیں کر پائیں گے. فوری نقصانات کے بعد فوری طور پہ نقصان ہو رہا ہے، آپ ایک کام میں محنت کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ وہ بن دیکھی جو کامیابیاں اور فائدے دیکھ رہے ہیں جو آگے جا کے ملیں گے. ان کامیابیوں کے لیے فوری طور پر پریشانیاں، مشقتیں، دشواریاں اٹھاتے ہیں، قربانیاں دے دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، اپنی زندگی کی پونجی لگا دیتے ہیں، جانے داؤں پہ لگا دیتے ہیں، سارا مال لگا دیتے ہیں کہ نہیں آگے جا کے ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. یہ سب کیا ہے، انہی چیزوں نے تو جو ہے انہی چیزوں نے تو دنیا کو فائدے دیے ہیں، کامیابیاں دی ہیں، فیض ملا ہے. یہ سب اصل زندگی میں جو فائدہ فیض ہوا ہے وہ بن دیکھے خدا کی بندگی اور بن دیکھے فائدے اور بن دیکھے نقصان اور جو ہے غیب کے معاملے اور آخرہ کے بعد والے جو ہیں جیسے کہنا چاہیے نتیجے، ان کو دیکھ کے جو عمل ہوا ہے. تو یہ اصل معاملہ. تو سب سے